اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض ہوا تھا کہ انذار اور تبشیر یہ دو رکن ہیں جو بشریت کی ہدایت کے لیے کارساز ہیں۔ ابھی اسی قانون کا دوسرا رخ کہ جہاں پہ انبیاء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ انذار اور تبشیر کریں، تو اس کے مقابلے میں لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا انذار اور تبشیر کو قبول کرتے ہوئے اپنی نجات کا سامان فراہم کر لیں گے، یا انذار اور تبشیر کو رد کرتے ہوئے اور اس کا انکار کرتے ہوئے اپنی ہلاکت کا سامان فراہم کر لیں گے۔ تو لوگوں کی دو قسمیں بن جائیں گی کہ انبیاء کے مقابلے میں انذار اور تبشیر کو قبول کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے مقصد حیات کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ اس کا انکار کر دیں گے۔ انکار کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یہاں پہ وہ قانون الہی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں انکار اور تصدیق کا آپس میں رابطہ ہو، ہر دو، چونکہ انذار اور تبشیر کے سائے میں انسان کی ابدی زندگی کا سوال ہے، اس ابدی زندگی کو یا نابود کر دے گا یا ابدی زندگی کو آباد کر لے گا۔ چونکہ ابدیت سامنے ہے، اس لیے انکار اور تصدیق کا قانون الہی یہ ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، سورہ انفال آیت نمبر 42۔ قانون الہی ہے، سنت الہی یہ ہے کہ اگر کسی کی بات کو قبول کرنا ہے دلیل کے ساتھ، اگر کسی کی بات کو رد کرنا ہے تو بھی دلیل کے ساتھ، ہلاکت اور حیات دلیل کے سائے میں ہو۔ چونکہ اگر کسی چیز کا انسان انکار کرتا ہے اور وہ پیغام توحید ہو اور اس کو قبول نہ کرنے کی صورت میں انسان کی ہلاکت حتمی ہو جاتی ہے۔ تو جب انکار کر رہے ہوں تو بھی دلیل کے سائے میں، اور اگر قبول کر رہے ہوں، مثلا فرض کریں کہ توحید کا پیغام نہیں ہے، پیغام ضد توحید ہے اور انسان اس کو گلے سے لگا لیتا ہے بغیر دلیل کے، اس ضد دین کے پیغام کو قبول کرنے میں بھی ہلاکت ہے۔ بس ہلاکت اور انکار کا قانون کہ بینہ کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، بغیر دلیل کے کوئی بات نہ قبول کریں اور نہ ہی رد کریں۔ البتہ یہ قبول کرنا یا رد کرنا یا انکار کرنا یہ پہلا مرحلہ ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معرفت کے باب میں بھی یہ قانون حاکم ہے، عمل کی دنیا میں بھی یہی قانون ہے۔ اگر کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو اندھا دھند نہیں چلیں، اگر کسی سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، تو بھی تعصبات کی بنیاد پہ نہ ہو، دلیل اور برہان کے سائے میں ہو۔ وجہ کیا ہے کہ دلیل کے سائے میں ہو؟ عرض کیا تھا کہ انسان کو خالق کائنات نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے، کہ البتہ عبادت آخری مقصد نہیں ہے خلقت انسان کا، ابتدائی مقصد ہے، اور اس کے بعد درمیانی مقاصد ہیں، اور پھر ایک آخری مقصد ہے خلقت انسان سے کہ وہ لقاء اللہ ہے۔ اس لقاء اللہ تک جانے کے لیے جو قانون انسان کی زندگی میں مؤثر ہے وہ قانون انذار اور تبشیر تھا۔ انذار اور تبشیر کے قانون کو قبول نہ کرنے کی صورت میں انسان کے لیے ہلاکت کا سامان فراہم ہو جاتا ہے، اور اگر قبول کر لے انذار اور تبشیر کو ہمیشہ کے لیے اس کی نجات کا سامان فراہم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان نے تعصب کی بنیاد پہ اس کو قبول نہ کیا انذار اور تبشیر کے نتیجے میں، تو ہوگا کیا؟ وہ جس ڈگر پہ پورا نظام کائنات چل رہا ہے یہ اس کے برخلاف چلے گا، اور جیسے ہی اس کے برخلاف ہوگا ویسے ویسے رحمت خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر انذار اور تبشیر کے قانون کو قبول کر لیتا ہے تو پوری کائنات کے ساتھ ساتھ یہ جا رہا ہے، ہم آہنگ ہے۔ البتہ آئے گا بعد والے انبیاء کے لیے، وہاں پہ ذکر کریں گے کہ عابد کا
اقل مرتبہ یہ ہے کہ جب وہ عبادت کر رہا ہو پوری کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو، چونکہ پوری کائنات مشغول عبادت ہے، اور انسان اس درجے پہ آ جائے کہ جب خود عبادت کر رہا ہو دیکھے کہ میں پورے نظام کائنات کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ پوری کائنات محو عبادت ہے اور یہ انسان ان کے خلاف اصلاً لہو و لعب میں مشغول ہے۔ پس انذار اور تبشیر کا قانون الہی ہے کہ قبول ہو تو بھی دلیل کے سائے میں، انکار ہے تو بھی دلیل کے سائے میں۔ اگر تعصبات آ گئے، ذاتی خواہشات آ گئیں، ہٹ دھرمی آ گئی، استکبار آ گیا، انانیت آ گئی، غرور آ گیا، لوگوں سے نفرت کا سلسلہ چل گیا اور اس نفرت کے سائے میں انسان دین الہی سے دور ہو گیا، تو نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان خود اس انسان کا اپنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے انبیاء نے کھلا مکھلا کہا کہ اگر ہماری بات مانو گے تو ہم پہ احسان نہیں ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں لوگے۔ اگر مانو گے تمہارا فائدہ ہے اور اگر نہیں مانو گے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ لیکن آپ کو خالق کائنات نے جو عقل دی ہے، اس عقل کے سائے میں بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، بینہ کے ساتھ، یا اس انذار و تبشیر کو اگر تمہاری فطرت کے مطابق ہے تو مان لو، اور اگر تمہاری فطرت کے برخلاف ہے تو قبول نہیں کرو۔ اسی لیے جو شخص قبول کر لیتا ہے وہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ پورے نظام کائنات کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ کا خالق کائنات ہاتھ تھام لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد کی جو آیات ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا، وہ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اگر اس نے انذار اور تبشیر کو قبول کیا ہو دلیل کے ساتھ، خالق کائنات ہاتھ تھام لیتا ہے اور پھر نور کی وادی میں داخل کر دیتا ہے۔ اور اگر انکار کر دیا انذار اور تبشیر کا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ بھی کسی کی ولایت میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں نے خدا کی ولایت کو قبول نہیں کیا تو کسی کی بھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یا خدا کی ولایت کے سائے میں انسان زندگی بسر کرے گا، اور اگر خدا کی ولایت کا انکار کر دیا تو یقیناً دوسری طرف طاغوت کی ولایت کو خود بخود اپنی گردن میں ڈال لے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں ولایتوں کو قبول نہ کرے، دونوں کا انکار کر کے انسان نیوٹرل ہے نا، نیوٹرل زندگی نہیں ہے۔ خلقت کے دائرے میں دو راستے ہیں، حتماً ایک راستہ انتخاب کرنا ہے۔ وہ پھر کیا کریں گے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ دھیرے دھیرے وہ جو فطرت کے اندر خالق کائنات نے نور رکھا تھا، اس نور کو ظلمت میں تبدیل کرنا شروع کر دیں گے۔ جس دن وہ نورانیت ساری بجھا دیں گے، نصاب مکمل ہو جائے گا، اسی دن سے اس کی ہلاکت اور ذلت رسوائی شروع ہو جائے گی۔ پس انذار اور تبشیر وہ بھی دلیل کے سائے میں قبول کریں، اور انذار و تبشیر اگر قبول نہیں کرنا ہے تو وہ بھی دلیل کے سائے میں ہو، بغیر دلیل کے کوئی اقدام نہیں کریں۔ اور وجہ یہ تھی کہ جب بھی انبیاء آئے، اور خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ پہلے وہ نبی ہیں کہ جہاں سے عذاب ظاہری کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے ظاہری طور پہ عذاب نہیں آیا، چونکہ سلسلہ اتنا زیادہ نہیں گزرا ہے۔ پہلا وہ نبی کہ جس کو آدم دوم بھی کہا جاتا ہے، اور آدم دوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں جو عذاب آیا، اس عذاب کے نتیجے میں کفر بالکل مٹ گیا، اور جو خالص چند افراد بچ گئے تھے مومنین، وہاں سے پھر سلسلہ رحمت کے سائے میں بشریت کا آغاز ہوا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہی بطلان اور ساتھ ساتھ ضلالت، گمراہی، انحراف آہستہ آہستہ پھر انہی کے درمیان رونما ہونا شروع ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انذار اور تبشیر کے کرنے کے بعد اس امت کا جو عکس العمل تھا، ریئیکشن تھا، وہ کیا ہوا؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ جتنا میں ان کو دعوت دیتا تھا، دعوت کے نتیجے کا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو جذب ہونا چاہیے تھا، میں جتنی دعوت دیتا تھا یہ اتنا دور بھاگتے تھے۔ جیسے جیسے دعوت بیشتر، ویسے ویسے ان کا فرار بیشتر۔
بجائے اس کے کہ جذب ہوتے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے انسان خدا کی دعوت کو قبول نہ کرے تو ہونا کیا تھا، یہ قانون ہے دوسرا، عرض کیا تھا، پہلے اشارہ کیا تھا، اور وہ جگہ ہے کہ وہ یہ کہ اگر قانون خدا کی مخالفت کر کے انسان حجت خدا کے بیان شدہ انذار اور تبشیر کو قبول نہ کرتے ہوئے زندگی جب بسر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ عذاب کو دعوت دیتا ہے اپنے عمل کے ذریعے، اور جس دن عذاب کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے اسی دن عذاب ان کو آ لیتا ہے اور ان کے آثار دنیا سے مٹ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ نمونہ تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے ذکر کیا کہ میں جتنی ان کو دعوت دیتا ہوں، اور دعوت کیا تھی، علل اعلان بھی تھی اور سری اور مخفیانہ بھی تھی، یعنی کوئی ایسا حربہ نہیں، کوئی ایسا راستہ نہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہ اپنایا ہو، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، مختصر لوگوں کو ایک ایک کر کے سب کو ملا کے، یعنی کوئی ایسا راستہ جس سے ان کی اصلاح ممکن تھی حضرت نوح علیہ السلام نے نہ اپنایا، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا سورہ مبارکہ نوح میں آپ جا کر دیکھیں، اتنے زیادہ راستے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، خالق کائنات تمہیں معاف کر دے گا، لیکن کسی ایک بات پہ انہوں نے کان نہیں دھرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قانون ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے اول خلقت میں تمہاری فطرت کے اندر نور کو رکھا ہے، اور وہ نور کیا ہے، وہ دعوت دیتا ہے انسان کو حق کی، وہ نور دعوت دیتا ہے انسان کو خدا کی طرف۔ لہٰذا آپ اگر تجربہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ دنیا میں آئے اور اس کو والدین کسی راستے کی طرف ترغیب نہ دلائیں، ایسے ماحول سے بھی اس کو جدا رکھا جائے جس ماحول میں باطل اور گمراہی کے وسائل ہوں، بالکل ایک ایسی فضا میں جس میں کچھ بھی نہ ہو، یعنی نہ دین کی طرف دعوت ہو نہ باطل کی طرف دعوت ہو، ایک ایسی جگہ پہ آپ اس کو رکھ کر دیکھیں، اس کو پروان چڑھائیں، یہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کی رغبت دین کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ آزما کر دیکھ لیں، تجربہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آیا دین اس قابل ہے کہ اس کا تجربہ کیا جائے، اور بحث بھی کی علماء نے، اگر مطالعہ کرنا چاہیں، بنام تجربہ دینی۔ تجربہ دینی سے مراد یعنی دین ہمیں دعوت دیتا ہے کس کی، کہتا ہے کہ اس پہ عمل کرو تو آخرت میں تمہیں یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا۔ خود دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لو کہ دنیا میں تمہیں عزت ملتی ہے، استقلال ملتا ہے، آبرو ملتی ہے، تمہیں ارتقاء ملتا ہے، تم قوموں کے امام بن سکتے ہو، تم قوموں کے لیڈر بن سکتے ہو، کا تجربہ کر لو، دین پہ عمل کرو، اور اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں پھر مطمئن ہو جاؤ کہ جو دین آپ کو دنیا میں عزت دے رہا ہے، تمہاری دنیا آباد کر رہا ہے اور تمہاری ساری مشکلات حل کر رہا ہے، یہ دین قیامت کے دن وہ ساری چیزیں آپ کو دے سکتا ہے۔ لیکن ہم دین پہ عمل کریں، ہمیں عزت بھی نہ ملے، ہماری دنیا بھی آباد نہ ہو، ہمیں ارتقاء بھی نہ ملے، اور دنیا کے ذلیل ترین افراد بھی ہم ہوں، تو یا یہ ہے کہ دین میں کمزوری ہے، یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دین میں کمزوری نہیں، ہمارا جو رویہ ہے دین کی نسبت وہ صحیح نہیں ہے، یعنی یا ہم نے دین پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کیا ہے، یا یہ کہ پھر دین کے اندر کمزوری ہے۔ وہ کہا اگر ہم نے صحیح معنوں میں عمل کیا ہے اور دین یہ چیزیں ہمیں فراہم نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ دین کے اندر کمزوری ہے۔ لہٰذا آپ جا کر ادیان کے اندر تجربہ دینی کے طور پہ آپ سب ادیان کو آزما لیں۔ اس وقت جو موجود ہے، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، یا بدائیت ہے، یا خود دین اسلام ہے، ان سب پہ چل کر دیکھ لیں، زندگی دی ہے خدا نے۔ البتہ صحیح معنوں میں جو دین کی تعلیمات ہیں، اپنی خواہشات نہیں، دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان پہ عمل کر کے دیکھیں عزت ملتی یا نہیں ملتی۔ واقعاً دین پہ عمل کریں عزت ملتی یا نہیں ملتی؟ دین پہ عمل کریں دنیا آباد ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم نے طول تاریخ میں دیکھا ہے جن لوگوں نے صحیح معنوں میں دین کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد دین پہ عمل کیا ہے، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں۔ بس ممکن نہیں ہے کہ دین پہ انسان عمل کرے اور اس کی دنیا آباد نہ ہو۔ اصل وہ دین ناقص ہے جو پہلے مرحلے میں انسان کی دنیا آباد نہیں کرتا۔ آخرت کا مرحلہ بعد کا ہے،
جو دنیا آباد نہ کرے وہ کیسا دین ہے؟ اس لیے آپ جا کر دیکھیں، واحد وہ دین جس کے اندر تمام پہلوؤں پہ گہری نظر رکھی گئی وہ دین اسلام ہے۔ فردی زندگی اتنی دقیق، اجتماعی زندگی اتنی دقیق، اور یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے عبادت پہ راستے پہ آنا ہے تو معاشرے سے نکل جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، رشتہ داروں سے الگ ہو جاؤ، وہ اللہ آپ دوسرے ادیان میں آپ چلے جائیں۔ ایک کہتا ہے کہ اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو سب کو چھوڑ کے غاروں میں چلے جاؤ، اور دوسرا دین آتا ہے کہ اصل دین کا کوئی ربط نہیں، اپنی دنیا کے چکر میں پڑے رہو، وہی یہودیت اور عیسائیت۔ لیکن دین نے کہا کہ نہ، دین اسلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ روحانیت ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر گھس جانا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بھی جانا ہے تو دین کے سائے میں، اور سخت ترین مرحلہ انسان کے لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، معاشرے میں رہتے ہوئے، خاندان میں رہتے ہوئے، افراد کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے ان کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے عبادت کے راستے پہ گامزن ہوں۔ لہذا خدا نے جو فطرت کے اندر نور رکھا ہے، اس نور کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان اگر اطرافیوں سے بچ جائے تو دین واقعاً خدا کی طرف بلاتا ہے، اور یہ فطرت کی آواز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہی فطرت کی آواز کبھی مرحلہ کمال کو جا پہنچتی ہے، انسان لقاء اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور کبھی اس نور فطرت کو بجھا کر انسان اپنا پورا نصاب ضلالت کا مکمل کر لیتا ہے، اور کوئی ایک جھونکا بھی اس کا نور کے اندر باقی نہیں رہتا۔ نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، عالم برزخ میں بھی، عالم برزخ کے بعد بھی، اور پھر آخر میں، آخرت میں جہنم میں اس کے لیے خلود ہے۔ روایات میں ہے، جہاں پہ مرحوم مجلسی علیہ رحمہ نے قصص انبیاء ذکر کی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی داستان کے ذیل میں روایت کو نقل کیا ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ اگر انسان دنیا سے منتقل ہو جائے اور ذرہ برابر ایمان لے کر دنیا میں جائے، کہا کہ اس شخص کے لیے بھی نجات ممکن ہے۔ اور وہ کس طرح سے؟ ایک قانون ہے، بحث کلامی ہے، یعنی علم کلام کا حصہ ہے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ آپ جا کر مراجعہ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آیا عالم دنیا سے جانے کے بعد عالم برزخ میں جو انتظار کی جگہ ہے، اس کے بعد پھر عالم محشر ہے، اس عالم برزخ میں رہتے ہوئے لوگوں کی نجات ممکن ہے یا نہیں ہے؟ مثلا یہاں سے آلودہ انسان جاتا ہے، اس آلودگیوں کو، گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے نجات ممکن ہے یا نہیں ہے؟ علم کلام کے اعتبار سے علماء متکلمین نے یہ مطلب ثابت کیا ہے کہ اگر اس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہے اور گناہوں کا انبار لے کر جائے، تب بھی آخر میں اس کی نجات ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ قانون ہے، یہ بھی قانون لطف ہے، قانون رحمت ہے خالق کائنات کا۔ وہ کیا ہے کہ انسان جب معاصی، گناہوں کا بوجھ اور انبار لے کر عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے تو خالق کائنات کا لطف اور رافت اور رحمت یہ ہے کہ جو معاصی کا باب ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے، اور جو حسنات کا دروازہ ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ یہ لطف ہے خالق کائنات کا۔ یعنی اگر آپ پہنچانا چاہیں، جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ حسنات پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے گناہوں میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ اس کے گناہوں میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ گناہ وہ جو جتنے لے کر گیا ہے وہ وہی ہوں گے، اور یہ لطف خاص ہے خالق کائنات کا کہ معاصی کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، حسنات کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو انسان گناہ کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو عرض کیا تھا کہ وہ نظام کائنات کے خلاف حرکت کرتا ہے، برعکس چلتا ہے۔ خوب برعکس چلنے کے لیے انسان کو زور لگانا پڑتا ہے، جب تک زور لگاتا رہتا ہے مخالف سمت میں حرکت کرتا رہتا ہے، اور جس دن اس کی زور اور قدرت اور توانائی ختم ہو جاتی ہے اس دن حرکت اس کی رک جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہ جو زور لگا کر اس نے سمت مخالف میں سفر کیا تھا، وہ سفر دھیرے دھیرے اس کے نامہ اعمال سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے کم ہوتا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ خود بخود اس کی حرکت نظام کائنات کے مطابق ہو جاتی ہے،
اور جیسے ہی نظام کائنات کے مطابق ہوتا ہے وہیں سے اس کی نجات کا سامان شروع ہو جاتا ہے. مثال عرض کروں, آپ نے دیکھا ہے, پہلے بھی مثال عرض کی ہے کہ انسان جب تیراکی کرتا ہے, جس طرف پانی جا رہا ہو وہاں پہ اگر اپنے آپ کو یہ چھوڑ دے, ہاتھ پاؤں نہ بھی مارے, تو یہ کدھر جائے گا؟ جس طرف پانی جا رہا ہے. لیکن پانی کی مخالف سمت میں اگر اس کو جانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ زور لگانا پڑے گا, ہاتھ پاؤں مارے, حرکت کرے, توانائی خرچ کرے. یہ توانائی خرچ کرنے کے بعد جہاں تک بھی یہ پہنچے گا, اگر تو یہ اتنا آگے پہنچ جاتا ہے کہ برگشت کا نصاب اس نے سارا ختم کر دیا ہے, اس کے لیے خلود ہے, اس کے لیے ہلاکت ہے, یہ دائمی جہنمی ہے. لیکن حرکت کرتے کرتے یہ اس حد تک جا پہنچا ہے کہ آخری نقطے کو اس نے چھوا نہیں ہے, بلکہ ایمان کی رمق باقی ہے, اور اس ایمان کی رمق کے بعد اس کی توانائی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو کیا ہوگا؟ جب توانائی ختم ہے تو جتنا یہ سفر کر چکا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے 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 پھر کیا ہوگا؟ جب اس نے آزاد چھوڑ دیا ہے تو پانی اس کو آہستہ آہستہ اپنی سمت کی طرف لے کے آنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا سب سے اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ انسان جب جائے دنیا سے تو کم از کم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر جائے. ایمان سے مراد عقائد کی دنیا ہے, اور ایمان ہمراہ بعمل وہ پھر نجات ابدی کا سامان فراہم کرتا ہے. اسی لیے سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اپنے معتقدات, عقائد کی دنیا میں اپنے آپ کو محکم کریں. البتہ عقائد کے سائے میں اگر انسان عمل کی دنیا میں آگے نکل جاتا ہے تو قاب قوسین اور ادنیٰ تک جا پہنچتا ہے. لیکن اگر ایمان لے کر جاتا ہے, یہ قانون الہی ہے کہ عالم برزخ کے اندر انسان کی جو برائیاں ہیں, معاصی ہیں, وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کس نتیجے میں؟ اب عذاب کی صورت میں, مشکلات کی صورت میں, احتضار کے عالم میں, تنگی نفس میں, بیماریوں کے نتیجے میں, یا حتیٰ آگ میں ڈال کر اس کو جلا دینے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ وہ معاصی کو جب ختم کیا جاتا ہے, اگر ایمان باقی ہے, ایمان وہاں سے پھر پنپنا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی پنپتا ہے عالم کائنات کے ساتھ اس کی حرکت ہمانگ ہو جاتی ہے, ویسے انسان نجات کی طرف آ جاتا ہے. اور یہ بھی لطف ہے خالق کائنات کا کہ اگر تم نے ایمان کی رمق کو بچا کر اپنے آپ کو عالم برزخ میں پہنچایا ہے, مایوسی کا کوئی عالم نہیں ہے, یعنی مایوس ہونے کا کوئی سبب نہیں رکھا خالق کائنات نے. اور یہ خود ایک رجا اور امید کی بہت بڑی کرن ہے انسان کے لیے. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب دنیاوی ان لوگوں کو شامل حال ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کی آخری رمق بھی اپنی ذات سے ختم کر دی ہے. لہذا ان کے لیے دنیا کا عذاب بھی آ کر ان کے دامن گیر ہو جاتا ہے. اب عالم برزخ میں تو ہے ہی ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن دنیا میں جو عذاب آتا ہے یہ خود دلیل قطعی ہے کہ جن لوگوں کو عذاب دنیا شامل حال ہوتا ہے ان کے اندر رتی برابر ایمان باقی نہیں ہوتا. وہ خالق کائنات جو اتنا لطیف ہے, اتنا رعوف ہے, اتنا رحیم اور اتنا مہربان ہے کہ عالم برزخ میں اگر ذرہ برابر ایمان لے کر جائے تو خالق کائنات مرور زمان کے ساتھ معاصی کا سلسلہ نابود کرنے کے بعد اس کو نجات کی طرف گامزن کر سکتا ہے, تو دنیا میں نہیں کر سکتا ہے بطریق اولا. لیکن یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی انسان دنیا میں عذاب کا شکار ہوتا ہے تو یہاں سے اس نے اپنے ایمان کو بطور کلی ختم کر دیا ہے. بس انذار اور تبشیر کے مقابلے میں امت کا وظیفہ اور ذمہ داری یہ ہے کہ اگر انذار اور تبشیر کو قبول کرنا ہے تو بھی دلیل کے سائے میں, اور اگر رد کرنا ہے تو بھی دلیل کے سائے میں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارا انکار تمہاری ہلاکت کا سبب ہے. البتہ سٹیپ بائی سٹیپ جب انکار کرتا ہے انسان حجج الہی کا, دین کا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا سبب بنتا ہے تکذیب رسول کا. تکذیب رسول کا سلسلہ جو ہے وہ بنتا ہے عذاب کا. پس عذاب اور انکار میں ایک واسطہ ہے بنام تکذیب, یعنی انکار منجر ہوتا ہے تکذیب پر, تکذیب بھی پھر اپنا خاص نصاب طے کرنے کے بعد سبب بنتا ہے عذاب کا. لہذا ہر تکذیب بھی عذاب کا سبب نہیں ہے کہ انشاءاللہ بیان ہوگا. پس اگر انکار کرنا ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ انکار سبب ہے تکذیب کا, تکذیب سبب ہے عذاب کا. تکذیب کے باب میں یا انکار سے اگر شروع کریں تو انکار جو تکذیب کا سبب بنتا ہے وہ کیا ہے؟
اس سے پہلے کس کو بیان کریں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، انبیاء کرام ہوں یا ائمہ طاہرین ہوں یا دین کی تعلیمات ہوں یا فقہی احکام ہوں، چونکہ فقہی احکام بھی دین کا ایک حصہ ہے ادنا، ان سب میں جو ان کا آپس میں ارتباط ہے وہ عام مجموعی کی صورت میں ہے۔ علم اصول میں پڑھا ہے آپ نے کہ عام کئی اقسام ہیں، کبھی استغراقی ہوتا ہے اور کبھی افرادی ہوتا ہے، عموم افرادی، اور کبھی ہوتا ہے عام مجموعی۔ اصطلاح ہے علم اصول کی، معنی کیا عام مجموعی کا کہ ایک مجموعہ آپس میں متصل ہوتا ہے، اگر آپ قبول کریں گے تو سب کو قبول کریں، اور اگر آپ نے اس میں ایک حصے کا انکار کر دیا، ایک حصے کا انکار پورے مجموعے کا انکار ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں عام مجموعی۔ انبیاء عام مجموعی کی صورت میں زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی اگر ایک نبی کا بھی کسی نے انکار کر دیا تو ایک نبی کا انکار مستلزم ہے جمیع انبیاء کے انکار کا۔ خوب 12 ائمہ پہ ایمان لانا ہے، 12 کے 12 پر ایمان لانا ہے، ایک کو قبول کیا گویا کہ اور 11 کا انکار کر دیا، یہ 12 کا انکار ہے۔ 6 کو قبول کر لیا، 6 کو نہیں مانا، یہ 12 کا انکار ہے۔ 11 کو مان لیا، 12ویں کو نہیں مانا، تو بھی یہ 12 کا انکار ہے، چونکہ ان کی شخصیت مجموعی شخصیت ہے، اور مجموعے کا حکم یہ ہوتا ہے یا لو تو پورا لو، اگر چھوڑنا ہے تو سب چھوٹ جائے گا۔ یوں نہیں ہے کہ بعض حصہ اس کا لے لیں اور بعض حصہ اس کا چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ جب قرآن میں جا کر آیات کو پڑھتے ہیں، آیات کیا بتاتی ہیں؟ سورہ مبارکہ شعراء آیت نمبر 105۔ البتہ یہ نمونے کے لیے یاد کر رہا ہوں، ویلا آپ پورے قرآن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، قرآن کی تعلیمات یوں ہی ہیں، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ تکذیب کی۔ کس کی؟ مرسلین کی۔ عجیب بات ہے، المرسلین الف لام بھی جمع کا اور خود مرسلین بھی جمع کا صیغہ ہے۔ انکار اس نے کس کا کیا تھا؟ فقط نوح علیہ السلام کا، باقی انبیاء تو آئے ہی نہیں تھے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، گزشتہ کا بھی شامل ہے، آئندہ کا بھی شامل ہے، نہ فقط یہ گزشتہ کا۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام کے لیے، حضرت صالح، جتنے بھی انبیاء ہیں، جب بھی انکار کی بات آئی ہے، تکذیب کی بات آئی ہے، خالق کائنات نے کلمہ جمع کا استعمال کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی نگاہ میں انبیاء عام مجموعی کی شکل میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ سب کا برنامہ، سب کا آئین ایک ہے، سب کا پیغام ایک ہے۔ جب وحدت پیغام ہے اور وحدت کی طرف وہ آ کر دعوت دیتے ہیں تو سب کے سب ایک ہی حلقے میں جڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ ایک کا انکار کر دیتے ہیں، انکار کرنے کے نتیجہ یہ ہے کہ آپ گویا پورے مجموعے کا آپ نے انکار کر دیا۔ ائمہ بھی ہوئے، دین بھی ہوئے، دین میں ایک حکم دینی عالماً آمدن انسان اس کا انکار کرے، تکذیب کرے، اور بقیہ کو وہ عمل انجام دے رہا ہو، نہ کہا کہ یہ ایک کا انکار کرنا مستلزم ہے، آپ نے پورے دین کا انکار کر دیا۔ کیوں پورے دین کا انکار کیا ہے؟ کہا کہ ایک ظاہری شکل ہے دین کی، انبیاء کی، ائمہ کی، اور ایک باطنی شکل ہے۔ باطنی شکل ان کی آپس میں زنجیر کے حلقوں کی طرح آپس میں جڑا ہوا ہے۔ جب آپ ایک حلقے کو بیچ میں نکال دیتے ہیں تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، سلسلہ نابود ہو جاتا ہے۔ یا دوسری مثال اگر زیادہ قریب ذہن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا نا تسبیح کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یہ 100 دانے کس میں جڑے ہوتے ہیں؟ ایک دھاگے میں۔ آپ اس ایک دھاگے کو نکال دیں، یہ تسبیح کے دانے کیا ہوں گے؟ سب کے سب بکھر جائیں گے۔ کا انبیاء، ائمہ، دین کی تعلیمات تسبیح کے دھاگے کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور انکار کیا ہے؟ انکار یہ کہ گویا آپ اس دھاگے کو توڑ دیں، دھاگے کو بیچ سے نکال دیں، وہ جیسے ہی نکالیں گے وہ پورا شیرازہ بکھر جائے گا۔ پس انکار سبب بنتا ہے تمام انبیاء کے انکار کا،
اور انکار سبب بنتا ہے تمام ائمہ کے انکار کا، اور انکار ہی سبب بنتا ہے پورے دین کے انکار کا، چونکہ دین، ائمہ، انبیاء یہ ایک مجموعی شکل میں ایک ہی فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ انکار کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ تکذیب، تکذیب جھٹلانا۔ اور یہ تکذیب عرض کیا تھا کہ اگر انکار تکذیب کا موجب بن رہا ہو تو ایسا ایسا یہ تکذیب دعوت دیتی ہے عذاب کو۔ اب تکذیب کے باب میں قانون الہی یہ ہے، اگر تکذیب انسان کی آخری حد تک جا پہنچی ہے کہ اس کے بعد عذاب آ جائے گا، تو یہ نصاب گویا کہ انسان نے اپنے اندر عذاب کا پورا کر لیا ہے۔ اور اگر مہلت دی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ تسامح اور تساہل سے کام لیا جا رہا ہے، سالنگاری سے کام لیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے اندر ایک ایمان کی رمق باقی ہے جس کی بنیاد پہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ یہیں سے دوسرا قانون استعمال ہوتا ہے، قانون محو یا قانون تمحیص یا تمہید، سات زاد ہے ایک نقطے کی وجہ سے، تمحیص، تمہید یا تمیز، میں سے، وہ تمیز اردو والا نہیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ بدتمیز ہے یا تمیز اس کے اندر ہے، لفظ وہی ہے لیکن وہ اردو والا نہیں، تمیز جدائی سے۔ قانون ہے کہ تکذیب اگر تمحیص کے سائے میں ہوگی تو عذاب آئے گا، اور اگر تمحیص نہیں ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس قانون کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو عربی میں دوسرا کلمہ ہے غربال۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے جب پہلا خطبہ دیا تھا مدینہ کی سرزمین پہ منصب خلافت پہ فائز ہونے کے بعد، اسی خطبے کے اندر یہ امام نے جملہ استعمال کیا تھا، لا تغربلن غربلتن، تمہیں چھانٹا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے یعنی ایک فلٹر سے گزارا جائے گا، غربال یعنی فلٹر سے گزارتے ہیں، فلٹر سے گزرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہ خالص مواد الگ ہو جاتا ہے، خالص چیز الگ ہو جاتی ہے۔ جب تک غربال میں آدمی نہیں پڑتا، محو میں نہیں آتا، تمحیص میں نہیں آتا یا تمہید میں نہیں آتا، تب تک خالق کائنات کا عذاب دنیا میں نہیں آتا۔ یعنی بالکل 100% ایک چیز الگ ہو جائے دوسری الگ ہو جائے۔ الگ کرنے کا قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا ایسا انسان کو مہلت دی جاتی ہے، اس مہلت کے سائے میں کیا کرے؟ اپنے آپ کو یا حق کے لشکر میں ڈال دے یا باطل کے لشکر میں اپنے آپ کو شامل کر لے، چونکہ بیچ کی وادی نہیں ہے۔ وہ جو بیچ کی وادی میں رہ کے چلے جاتے ہیں ان کا فلٹر کہاں پہ ہے؟ عالم برزخ میں۔ اس فلٹر سے گزارنے کے بعد پھر ایک راستے ان کو ایک کنارے لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ وہاں پہ بھی کسی ایک طرف نہیں ہوتے ہیں تو پھر عالم معاشر میں اس فلٹر سے ان کو گزارا جائے گا۔ اگر وہاں پہ بھی وہ ایک لشکر کی طرف نہیں آتے ہیں تو پھر جہنم میں ہتھا ڈال کر آگ میں جلانے کے بعد ان کو جب خالص کیا جائے گا، اس کے بعد پھر بہشت میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ یعنی آخری حد ہے جہنم میں جانے کے بعد اگر اپنے آپ کو خالص کرے۔ پس انسان کو ایک لشکر میں شامل ہونا ہے، یا لشکر حق میں یا لشکر باطل میں۔ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ دنیا سے۔ دنیا میں اگر آپ نے نصاب مکمل کر لیا ہے وہ آسانی کے ساتھ جس لشکر میں اسی کے لوازمات اور اسی کے آثار اس انسان پر مترتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر یہاں پہ نہیں ہوا عالم برزخ، عالم برزخ میں نہیں ہوا معاشر، معاشر میں نہیں ہوا حتیٰ جہنم میں جانے کے بعد، تو وہاں تک یہ سلسلہ انسان کی تمحیص اور محو کا جاری ہے۔ خوب معنی کریں ہے کیا؟ محو یا تمحیص معنی یہ ہے، عموماً یہ اصطلاح عرب استعمال کرتا ہے سونے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کان سے سونا نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر زائد مواد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خود زائد مواد کو الگ کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک بھٹی ہوتی ہے، بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، آگ میں اس کو پگھلایا جاتا ہے، پگھلانے کے بعد خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور ناخالص سے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو عربی میں محو، تمحیص یا تمیز کہا جاتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 37، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، جب تک خبیث اور طیب آپس میں مخلوط ہوں خالق کا عذاب نہیں آتا۔
عذاب کس دن آئے گا؟ جس دن خبیث 100% جدا ہو جائے طیب 100% پاکیزہ سے، یعنی جو طیب ہیں وہ الگ ہو جائیں، خبیث الگ ہو جائیں۔ جب دو لشکر 100% الگ الگ ہو جائیں، اس کے بعد خالق کائنات کا عذاب آ جاتا ہے، طیب کو بچا دیا جاتا ہے، خبیث کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک سبب مہدویت کا کہ اتنی تاخیر جو ہو رہی ہے، ایک سبب یہ ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب پورا نہیں ہو رہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن امام علیہ السلام آئیں گے، ایک بحث ہے مہدویت کی کہ اس وقت انسان کو پھر مہلت نہیں دی جائے گی، لہذا ابھی فرصت ہے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنانے کی۔ یہی قانون حضرت نوح علیہ السلام نے جاری کیا جب دیکھ رہے تھے کہ ان کے اندر بت پرستی ہے، باطل پرستی ہے، ضلالت گمراہی اپنے اوج پہ ہے۔ تو روایات میں ہے کہ 300 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے نماز صبح کے بعد عبادت میں مشغول تھے اور خالق کی کائنات سے کہا کہ یہ بار بار تنگ کر رہے ہیں، مومنین بھی تنگ ہو رہے ہیں، اور مومنین بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں کہ کب تک ہم ان کی اذیت کو برداشت کریں، اور خالق کی کائنات نے جو وعدہ دیا ہوا ہے اس کو پورا کریں کہ ان کا نصاب جو ہے وہ مکمل اگر ہو گئے تو ان کو عذاب میں مبتلا کریں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، ملائکہ نازل ہوئے اور ملائکہ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ خالق کی کائنات سلام بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بزرگواری کرو اور ان کو مہلت دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں۔ جو مہلت دی کیا تھی؟ 300 سال مہلت دی، اور 300 سال تک پھر خون جگر پیتے رہے۔ 600 سال گزرنے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھی، اور نماز ظہر کے بعد مومنین کے سائے میں، یعنی سب بیٹھے ہوئے تھے، کہا اب ان کا نصاب اگر مکمل ہو گیا تو ان سے جان چھڑائیں اور اپنے دین کو سربلند کریں۔ پھر ملائکہ آئے، خدا نے کہا کہ دوسری بار پھر مہربانی کریں اور ان کو مہلت دیں۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 300 سال تک مہلت دی۔ 900 سال گزرنے کے بعد کیا دیکھنا تھا؟ وہ ہے قرآن کی آیات سورہ مبارکہ نوح کو آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ اصل کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا ان کے سدھرنے کا۔ 900 سال کے بعد اب کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے حکم ہوا کہ تمہاری دعا مستجاب ہونے جا رہی ہے، ان کا نصاب مکمل ہو گیا ہے، اور یہ نصاب مکمل ہونے کے بعد اب کیا کرو؟ اب یہ ہے کہ خالق کی کائنات نے کھجوریں بھیجیں، کہا ان کو کھاؤ، کھانے کے بعد ان کی گٹھلیوں کو زمین میں کاشت کرو، جب یہ درخت بنے گے، درختوں پہ پھل لگے گا نا، اس وقت ان کا نصاب مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کھجوریں کھائیں، گٹھلیاں کاشت کی، درخت بنے، پھل لگا۔ پھل لگنے کے بعد اب مومنین آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کہ کیا کرو؟ اب تو نصاب مکمل ہو گیا، ابھی یہ کہاں چل پھر رہے ہیں؟ اور عجیب بات ہے کہ ادھر سے باطل کا نصاب مکمل تھا، کچھ آلودہ افراد خود حضرت نوح علیہ السلام کے لشکر میں تھے جو باطناً آلودہ تھے، 100% خالص نہیں تھے۔ جب ایک مرتبہ درخت پھلدار ہوتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، پھل کھانے کے بعد کہتے ہیں اب کیا ہوگا؟ پھر حکم ہوتا ہے کہ نہیں، اب یہ جو ان کا پھل کھایا ہے ان کی گٹھلیوں کو کاشت کرو، جب یہ درخت پرثمر ہوں گے اس وقت عذاب آ جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہیں سے جو افراد آلودہ حضرت نوح علیہ السلام کے لشکر میں باقی تھے بے عنوان مومن، جن کے اندر خبث باطنی باقی تھا اور اس خبث باطنی کا اظہار نہیں ہو پا رہا تھا، اور ان کو ایسا ایسا یا بالکل خالص کرنا تھا یا بالکل دوسرے لشکر میں ان کو موقع دیا جائے، یا اس پار یا اس پار۔ جو اندر منافق تھے اور نفاق کے لبادے کو اوڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے لشکر میں مومنین کی صف میں شامل تھے، یہ دوسری مرتبہ جب حکم آتا ہے کہ ان کو کاش کرو، ایسا ایسا متزلزل ہونا شروع ہو گئے اور نفاق کا اظہار کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ نفاق کا جب اظہار ہوا، ایسا کہا یہ کہتے ہو، یہ کیا باتیں کرتا ہے، پہلے مہلت دی پھر مہلت دی، کیا ہے یہ، خدا کیا ہے، تم کیا ہو، نبی ہو، کیا ہو؟ اس کے جب باتیں کرنا شروع کی، خالق کی کائنات نے کہا کہ یہ جو پھل کھایا ہے دوسرا، اب تیسری بار پھر اس کی گٹھلیوں کو کاش کرو، جب یہ درخت بنیں گے تو اس کے بعد پھل لگے گا، پھل جب کھاؤ گے تو پھر عذاب آ جائے گا۔ روایات میں ہے کہ 7 مرتبہ یہ حکم آیا کہ 7 مرتبہ اس عمل کو تکرار کیا جائے۔ البتہ بعض روایت میں 10 مرتبہ کا ہے، البتہ 10 ہو یا 7 ہو، حد اقل 7 مرتبہ اور حد اکثر 10 مرتبہ۔
اور وہ جو کہا جاتا ہے 950 سال، اس 50 سال میں یہ 7 مرتبہ یا 10 مرتبہ یہ عمل تکرار ہوا ہے، اور اس عمل کو تکرار کروانے کا نتیجہ کیا تھا؟ خالص خالص لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، خالص ہو جائیں اس پار یا اس پار۔ اور 7 مرتبہ خالص ہونے کے بعد اب وہ جو خلص اور مخلصین بچ گئے تھے، انہوں نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں اعلان کیا کہ اے نوح، اگر ہماری وجہ سے آپ پریشان ہیں، اگر 100 مرتبہ بھی آپ ہمیں حکم دیتے رہو کہ یہ گٹھلیاں کاش کرنی ہے، پھر پھل لگنا ہے، پھر پھل کھانا ہے، ہم آپ کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، ہم آپ کو صادق سمجھتے ہیں، ہم ذرہ برابر آپ پہ شک نہیں کرتے، آپ کا جو حکم ہوگا ہمیں یقین ہے کہ تو صادق ہے، امین ہے، تو اللہ کا نمائندہ ہے، جس طرح سے ہمارا آپ نے امتحان لینا لیتے رہو، ہماری آواز آپ پہ بلند نہیں ہوگی، ہم تسلیم محض ہیں آپ کے لیے۔ اور وہ چند ایک گنے چنے افراد تھے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا، اب خالق کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ ہاں وہ جو نصاب محو اور تمیز کا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، خالص الگ نہ خالص الگ۔ اب وہاں سے ان کے اعمال نے انکار کے نتیجے میں تکذیب کے نتیجے میں جب تکذیب کا نصاب مکمل ہوا، جھٹلانے کا، اب اس کے بعد عذاب استیصال نے آ کر ان کو اپنے دامن میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان 7 یا 10 مرتبہ کے تکرار کے بعد بھی خالق کائنات نے جو لطف کیا وہ یہ تھا کہ اب کشتی بنانا شروع کریں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، وہی درخت جو کاشت کیے تھے آہستہ آہستہ کاٹ کے ان سے کشتی بنانا شروع کریں۔ اور یہ کشتی بنانے میں بھی کئی سال لگ گئے، اور آ کر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا ہے؟ کہتے تھے کہ خدا یہ کر دے گا، خدا یوں کر دے گا، خدا وہاں کر دے گا، کدھر گیا آپ؟ ایسے ہی مارتے ہو، اور چہ بسا تم تھے ناروا، تم تو مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانے ہو، تمہاری بات اصل عقل سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ تحمل تحمل تحمل، اور آخر میں جب کشتی مکمل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خود یہ قانون جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، قانون تمحیص، کہ جو عذاب کو دعوت دیتا ہے، چہ بسا کہ انسان کے لیے جو مہلتیں رکھی جاتی ہیں، یہ مہلتیں انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں، بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں کہ یا خالص سے خالص ہو جاؤ، یا ادھر دوسرے لشکر میں مکمل ادھر چلے جاؤ۔ یہ بیچ کی بات جو ہے نا، یہ نہیں ہے، یعنی یا لشکر علی میں آؤ یا لشکر معاویہ میں آؤ، بیچ میں ابو موسیٰ اشری بن کر زندہ نہیں رکھ سکتے ہو، نیوٹرل آدمی کہیں کا بھی نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ باطن کے اعتبار سے تم 2 لشکروں میں سے کسی ایک لشکر کا حصہ ہو، اب الگ بات ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ میدان کربلا میں دیکھیں، میدان اگرچہ تعداد کم تھی، لیکن محو تمحیص، اخلاص اور تمیز کی وہ آخری منزل پہ فائز تھے۔ ذرا برابر تذبذب نہیں تھا، ذرا برابر تزلزل نہیں ہے، بچے سے لے کے بوڑھوں تک، مرد سے لے کے خواتین تک، بچیوں سے لے کے بڑی خواتین تک۔ معرفت کو اس باب کو دیکھیں کہ جو بالکل پروانہ وار ہو کر امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، وجہ کہ خالص ترین افراد، یعنی ایسی اخلاص کی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی۔ اور چند لمحوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو 1000 سال لگا، اور امام نے بعضوں کو تو چند لمحوں میں مہلت دے کر اتنا خالص بنایا کہ وہ رہتی دنیا میں اپنی مثال آپ بن گئے ہیں۔ یہ کربلا کیا تھا؟ ان کا نعرہ بھی کیا تھا؟ عجیب بات ہے واقعاً، کبھی کبھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم بھی ائمہ طاہرین کے قریب ہوتے ہیں، کہ قریب ہونے کے بعد کہ ہمیں بہشت مل جائے، ہماری دنیا آباد ہو جائے، یا ہمیں کوئی نعمتیں مل جائے۔ اور یہ عجیب لوگ ہیں، سب کچھ دے کر بیعت اٹھا کر اجازت دے رہے ہیں کہ چلے جاؤ، اور کوئی جاتا نہیں ہے۔ واقعاً انسان کے لیے جائز تعجب نہیں ہے۔ یہ وہ باب ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو خالصتاً 100% دین کے لیے آمادہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور ایک نمونہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جناب ابو ذر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جب خلیفہ وقت نے ربدہ کی طرف
تبعید کیا جناب ابو ذر کو، منع کیا تھا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی ان کو بدرکا کرنے کے لیے جائے۔ امام امیر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسنین اور ایک دو گنے چنے افراد ہو گئے اور انہوں نے جا کے ان کو سی آف کیا، بدرکا کیا۔ جب امام جناب ابو ذر کو چھوڑ کر مدینہ واپس آنا چاہ رہے تھے تو امیر علیہ السلام نے ایک دلاسا دیا، امید دلائی۔ ہوتا ہے نا کبھی انسان حوصلہ دلاتا ہے کہ مشکلات آتی رہتی ہیں دین کے مسئلے میں۔ جب دلجوئی کی جناب ابو ذر کی تو پلٹ کر جناب ابو ذر نے کہا کہ مولا، جب سے دین قبول کیا ہے، ایمان کی وہ حالت ہے کہ اگر زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان لوہے کا بن جائے تب بھی ابو ذر کو یقین ہے کہ خالق کائنات میری روزی پہنچا کے رہے گا، کیونکہ روزی کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، یا آسمان سے بارش آتی ہے یا زمین سے غلہ اگتا ہے، اس کے سائے میں انسان پھر زندگی بسر کرتا ہے۔ کہ اگر یہ دونوں راستے بند ہو جائیں تو پھر تذبذب آئے گا، تزلزل آئے گا میری زندگی میں۔ کرنا میرے ایمان کی منزل یہ ہے کہ پھر بھی ابو ذر کو یقین ہے کہ خالق کائنات میری روٹی روزی پہنچائے گا۔ ایمان کی اگر یہ منزل ہو، اخلاص کی یہ منزل ہو، پھر واقعاً فرق نہیں کرتا ہے کہ جب وہ دین کو اپناتے ہیں تو پھر خالصتاً دین کو اپناتے ہیں اور پھر پورے دین کو اپناتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جہاں پہ دل بن گیا قبول کر لیا اور جہاں پہ دل نہیں بنا، چونکہ ہماری طبیعت یوں ہے کہ جہاں پہ دل آ جاتا ہے دین کی راہیں تلاش کر لیتے ہیں کہ ہاں جی دین کے سائے میں بھی تو یہ ہے، اور جہاں پہ دل نہیں مانتا ہے وہاں پہ بھی دین کی راہیں تلاش کر لیتے ہیں، دین میں یہ بھی تو ہوا ہے۔ آپ دیکھنے نہیں ہیں ہر ایک شخص نے اپنے اپنے اعمال کی توجیہ کے لیے کسی نہ کسی معصوم کے اقدام کو اپنے لیے حجت بنایا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ حقیقت ہے یہ، اس میں تو بات ایسی نہیں ہے جو قابل انکار ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو مقدم رکھا ہے، اپنی خواہشات کی توجیہ کے لیے کسی نہ کسی معصوم کے اقدام کی کسی نہ کسی معصوم کے اقدام کا سہارا لے کر اپنی خواہشات کی توجیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر خوش بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو مخالف جا رہا ہے یہ بھی دین پہ جا رہا ہے، جو موافق جا رہا ہے وہ بھی دین پہ جا رہا ہے، اور حتیٰ ایک دوسرے کو کفریات کے فتوے لگا کے بھی دونوں مطمئن ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر جو فرقے بنے، البتہ اس میں دوسرے مذاہب کو اگر آپ جا کر دیکھیں، خصوصاً یہ تکفیری گروپ کیا کرتے ہیں، اسلام پہ عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو کفر کے فتوے لگانے کے بعد، تکفیری فرقہ بننے کے بعد بھی مطمئن ہے کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ بھی دین کی تعلیمات ہیں، یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنی خواہشات، اور اکثر تو ہوتا ایسا ہے کہ ان کی حماقت اور بلاہت پنے کے نتیجے میں زیرک دشمن ان کو استعمال کرتا ہے دین کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایک زمانہ تھا طالبان کو انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ جنم دیا، دین کے سائے میں جہاد کرنا ہے افغانستان کے مقابلے میں، اس وقت دین کا رخ یہ بنایا۔ بعد میں جب دیکھا کہ نہیں اس میں مفاد پورے نہیں ہوتا، پھر انہی کو ٹیررسٹ بنا دیا، نہیں یہ جی ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ نہیں انہی کا سہارا لے کر اصل اسلام ناب کو نابود کرنے کی اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، خصوصاً نوجوانوں کے اندر۔ یہ جو داعش کا وجود تھا، یہ داعش کا وجود، یہ سیاسی پس منظر اپنی جگہ پہ، جو مفادات ان کے مالی اقتصادی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ان کو خطرہ جو لاحق ہوا تھا کہ اگر یہ اسلام کی فطری تعلیمات اسی طرح سے بڑھتی چلی جائیں گی تو ایسا ایسا ہمارا نوجوان معاشرہ اسلام کے اندر رغبت پیدا کر رہا ہے اور ایسا ایسا مسلمانوں کی طرف بڑھنا شروع ہو رہے ہیں۔ خوب انہوں نے داعش کی اسلامی شکل بنا کر دنیا کے اندر پیش کی، اسلام یہ ہے۔ داعش جو بنی وہ کیا ہے؟ دولت اسلامی ہے عراق و شام، یعنی اسلام کا چہرہ یہ ہے، اور اس کے اندر جو ہوا جہاد بن نکاح اور پتہ نہیں کیا کیا، اور کتنے کتنے ایسے خبیث لوگ اپنے آپ کو مفتی کہنے والے آ کر لاشعوری طور پہ طاغوت اور باطل کی سپورٹ کرنے میں صبح و شام مصروف رہے، اپنے فتاووں کے ذریعے سے، اپنے عملی اقدامات کے ذریعے سے، اور دن بدن انہوں نے، اور خصوصاً اس کے اندر جو پہلا اقدام تھا یہ سعودیہ تھا، خداوند عالم اس پورے خاندان کی نسل کو نابود کرے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔
ادھر قرآن کہتا ہے ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اور یہ یہود کی گود میں بیٹھ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر بھی مطمئن ہے کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ لہذا جب تک یہ لشکر 100% خالص نہیں ہو جاتا، مومنین کا امتحان نہیں ہو جاتا، خالص الگ نہیں ہو جاتے، ناخالص الگ نہیں ہو جاتے، تب تک مہلت ہے، اور اس مہلت سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو انسان کے اندر کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کریں، اور آہستہ آہستہ اس لشکر حق کا حصہ بنیں، کہ لشکر حق کا حصہ بننے کے بعد آہستہ آہستہ ائمہ طاہرین، انبیاء کے انذار اور تبشیر کے سائے میں انسان اس نجات ابدی کی طرف گامزن ہوگا۔ سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ بعد میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔